گری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے بصر، جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ میں تیری اطاعت کیوں کر رہا ہوں؟ کہ تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ تیری اتباع کیوں کر رہا ہوں؟ کہ تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ تیرے نام پہ کیوں خیرات کر رہا ہوں؟ کہ تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اور آگے جزا میں تیری رضا چاہیے، جیسا تو رکھے ویسا رہنے کے لیے تیار ہو۔ تو دکھ میں رکھے تو میں شکایت نہیں کروں گا، اور تو سکھ میں رکھے تو پروردگار میں اتراؤں گا نہیں۔ تو بیمار رکھے تو میں تجھ سے شکوہ نہیں کروں گا، تو صحت میں رکھے پروردگار عالم میں پھر بھی تیرا شکر بجا لاؤں گا۔ آپ نے دیکھا عمل کی جزا ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ جس قدر تو اسلام کے اندر تھا جزائے عمل اور تھی، تو مومن ہوا عمل کی جزا اور ہوئی، تو محسن ہوا تو عمل کی جزا ہی کچھ اور ہو گئی۔ جب تک تو مسلمان ہے تو دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، اور جب تم مومن ہے تو تجھے کانفیڈنٹ حاصل ہو گیا کہ میری دعا قبول ہوتی ہے اور میں کروں گا۔ اور جب تم محسن ہوا تجھے دعا کی ضرورت سے بھی اس نے بے نیاز کر دیا، دعا کی مانگنے کی ضرورت سے بھی اس نے بے نیاز کر دیا، اس لیے کہ تو اطاعت اور اتباع اور محبت کے اس دائرے میں داخل ہو گیا ہے جہاں مجاہدہ نہیں ہے، مشاہدہ ہے۔ جہاں مجاہدہ نہیں ہے، مشاہدہ ہے۔ مشاہدے سے بڑی کوئی اور عبادت نہیں ہے، اور یہ مشاہدہ تجھے مجاہدے کے صلے میں حاصل ہوا ہے۔ یہ مشاہدہ اور دیدار تجھے مجاہدے کے صلے میں حاصل ہوا ہے۔ اب سنیے، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا سناتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے احسان، محسنین، یہ سمجھ گئے ہیں آپ؟ مسلمان، مومن، محسن، اسلام، ایمان، احسان، ہائیسٹ ڈگری احسان کی ہے، بلند ترین چوٹی، اور اس تک تب پہنچتا ہے جب اطاعت، اتباع، ایمان، اطاعت، اتباع اور محبت چاروں چیزیں شامل ہو گئی، وہ تجھے درجہ بدرجہ بلند کرتے چلی گئی۔ آپ سمجھ گئے؟ جو محسن ہوتے ہیں ان کو خدا کی، مومنین ہیں یا جو مسلمین ہیں، وہ گاہے یاد کرتے ہیں، گاہے بھول جاتے ہیں۔ مسلمان کبھی یاد کرتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے۔ جہاں نفس کی خواہش اور رب کی مشیت دونوں یکساں آ جائیں تو مسلمان نفس کی خواہش کو پورا کر لیتا ہے اور رب کی رضا اور اس کی مشیت کو مؤخر کر دیتا ہے۔ مومن وہ رب کی رضا کو اولیت دیتا ہے اور اپنے نفس کی خواہش کو مؤخر کرتا ہے۔ محسن وہ ہے جس کے نفس کی خواہش ہی کوئی نہیں ہے۔ محسن وہ ہے جس کے نفس کی اپنی خواہش ہی کوئی نہیں ہے۔ اول و آخر اس کی منشا اور مشیت صرف اس کا مولا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے میری بات کو، کہ میں ایک بات کو کئی اینگل سے گھما کے آپ کو اس لیے بات کرتا ہوں تاکہ آپ ہر رخ سے بات کو سمجھ جائیں، اور ابلاغ کا جو میرے ذمہ ہے میں اس کو پہنچاؤں اس نظریے سے کہ آپ سمجھ گئے ہیں، تب مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اگر میں ایک جوش خطابت دکھا کے چل جاؤں
آپ یہ کہیں کہ گیلانی صاحب نے خطاب تو بہت زوردار کیا ہے مگر پلے کچھ نہیں پڑا تو بات نہیں بنے گی. مجھے صرف خطابت سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ آپ کو خوش کرنا ہے نہ آپ کے نفسوں کو خوش کرنا ہے، مجھے اپنے مولا کو خوش کرنا ہے. اور اس کو خوش کرنے کے لیے میں ابلاغ کا وہ راستہ اپنا رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. اب آپ سمجھ گئے نا، اسلام، ایمان اور احسان، اور یہ 4 چیزیں بھی آپ سمجھ گئے، ایمان، اطاعت، اتباع اور محبت. اب ایمان، اطاعت، اتباع اور محبت جب اپنے کمال کو پہنچتے ہیں تو اس کو اطاعت کا بلند ترین مقام کہتے ہیں، اور اطاعت کے اس بلند ترین مقام کو جس میں وہ رہ جاتا ہے، جس میں ہو رہ جاتا ہے، جس میں تو رہ جاتا ہے، باقی کوئی شے نہیں رہتی، اس مقام کو کہتے ہیں مقام احسان. اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا، احسان کا طریقہ اختیار کرو، احسان کا طریقہ اختیار کرو. کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنوں کو پسند بھی کرتا ہے اور ان سے محبت بھی کرتا ہے. اب 2 چیزیں ہیں، عمل کے 2 درجے ہیں. کتنے درجے ہیں؟ عمل کے 2 درجے. پہلے درجے کا عمل یہ کہ آدمی کے سپرد کوئی کام ہو. میں نے آصف صاحب کے سپرد کوئی کام کر دیا، یا میں نے علامہ شیر محمد صاحب کے سپرد کوئی کام کر دیا، بس انہوں نے اسے کر دیا، بس کر دیا. یہ ہے عمل کا پہلا درجہ. یہ عمل کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ جو کام سپرد کیا اسے حسن و خوبی کے ساتھ کیا اور اس کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کی. آپ سمجھ گئے؟ ایک تو یہ تھا کہ کام دیا، کر دیا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو پوری نوک پلک سوار کے، پوری دلچسپی کے ساتھ، پورے حسن کے ساتھ، پوری خوبی کے ساتھ، ہر ممکن طریقے سے کر دیا. آپ کو دونوں چیزیں سمجھ آ گئی؟ پہلے درجے کا عمل بس کر دیا، دوسرا یہ ہے کہ اس کو اس خوبصورتی سے کیا کہ اس کو ہر ممکن خوبصورت بنانے کی کوشش کی. اس میں پہلے درجے کا جو عمل ہے وہ اطاعت کہلائے گا، اور دوسرے درجے کا جو عمل ہے وہ اتباع کہلائے گا. اب آپ کو بات سمجھی؟ پھر مزید کھل کے بات سمجھ میں آئی کہ پہلے درجے کا عمل کیا کہلائے گا؟ کام ہو گیا، لیکن اس کو اس خوبصورتی کے ساتھ نہیں کیا جس خوبصورتی کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. چونکہ خوبصورتی شوق، جذبہ تقاضا کرتی ہے کہ جس سے کام ہے اس سے محبت ہے کہ نہیں؟ جس کا کام ہے اس سے محبت ہے کہ نہیں؟ پہلے درجوں میں بس کام ہو جاتا ہے، اور دوسرے درجوں میں کام اس طرح ہوتا ہے کہ کام کرنے والا کرنے کے بعد ہر رخ سے دیکھتا ہے کہ کہیں ایسی چیز تو کوئی نہیں ہو گئی جو میرے محبوب کو ناپسند ہو جائے. پہلے درجے کی کام کرنے کو اطاعت کہتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ اطاعت. اور دوسرے درجے کو کیا کہتے ہیں؟ اتباع. فرمایا پروردگار عالم نے کہ میرے نبی، میرے حبیب، میرے محبوب، میرے پیغمبر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو.
ٹھیک ہے؟ اب فرمایا قرآن مقدس میں ایک جگہ آتی اللہ و